ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کے ساتھ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو ہر کوئی رسپانسبلٹی لینا آ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ جو چیز ہوئی ہے یہ میری وجہ سے ہوئی ہے. لیکن کوئی بھی چیز بری ہوتی ہے, کچھ غلط ہوتا ہے تو بھائی یہی بولا جاتا ہے کہ بھائی جیسے اللہ کی مرضی. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو کیا اس میں اللہ کی مرضی نہیں ہوتی؟ میں بات کر رہا ہوں 2016 میں ہوئے PIA کے ایئر کریش کی, جس میں بہت سے لوگوں کے ساتھ ساتھ جنید جمشید صاحب بھی انتقال کر گئے تھے. اتھارٹیز کو کریش کے بعد 4 سال لگے ایک انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے لانے میں, اور انہوں نے رپورٹ میں یہ لکھا کہ کریش جو ہوا اس میں پائلٹ کی غلطی نہیں تھی بلکہ ایک ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے ہوا. اور ٹیکنیکل فالٹ یہ تھا کہ پلین کے اندر 2 ٹربائن پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ چینج نہیں کی گئی تھی, اور اس کا یہ فیکٹ نکالا گیا کہ 2 ٹربائن پلیٹ جو ہوتی ہیں ان کا میکسیمم ٹائم 10,000 فلائٹ آورز ہوتا ہے, یعنی کہ 10,000 ہوا میں اڑنے کے بعد وہ ٹربائن پلیٹس اس قابل ہی نہیں رہتی کہ وہ مزید یوز ہو سکیں اور ان کو چینج کیا جانا چاہیے. لیکن 10,000 گھنٹے پورے ہونے کے بعد بھی ان پلیٹس کو چینج نہیں کیا گیا اور ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا فار 93 آورز, اور اسی وجہ سے وہ جہاز کریش ہوا. تو اب میرا زاویہ اس بات پہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ بولتے رہیں گے کہ بھائی اللہ نے ایسی ہی موت لکھی ہوئی تھی, اللہ کی جیسی مرضی تھی, بالکل اللہ کی ایسی مرضی تھی, اللہ نے ایسی موت لکھی ہوئی تھی, لیکن یہاں پر آپ کی نیگلیجنس بھی آتی ہے کہ آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا. اگر PIA کی اتھارٹی وہ پلیٹس چینج کر دیتی تو شاید وہ جہاز کریش نہیں ہوتا. تو میں اس بات پر صرف یہی کہوں گا کہ جب ہم اچھے کاموں میں سامنے آ جاتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میں نے کیا ہے, دیکھو یہ میں نے کیا ہے, میرے لیے تالی بجاؤ, میرے لیے یہ کرو, میرے لیے وہ کرو, یہ لیجیے ایوارڈ, یہ لیجیے یہ, تو برے کام میں سارے الزام ہم اللہ تعالیٰ پہ کیوں ڈال دیتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا, اللہ تعالیٰ نے تو اچھے کام بھی لکھے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تو سارے کام لکھے ہیں, پورا نظام ہی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے. تو آپ برے کاموں میں یہ کیوں سامنے آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھا تھا؟ اگر آپ 2016 کا واقعہ ریکال کریں تو اس پر بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے علماء نے یہ کہی تھی کہ بھئی اللہ نے ایسے ہی لکھی تھی, اللہ نے ایسی موت لکھی تھی, ان کو ایسے ہی انتقال کرنا تھا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن نیگلیجنس, اگر یہی نیگلیجنس برقرار رہے گی تو آپ کی, میری اور ہمارے جیسے باقی ہمارے بہن بھائیوں کی زندگیاں لائن پہ رہیں گی کہ ذرا سی وہ لائن ٹیڑھی ہوئی اور آپ نیچے گر جائیں گے. اب یہ جو مسئلہ ہمارے لوگوں میں نیگلیجنس کا ہے یہ تو موجود ہے, لیکن اس کے پیچھے جڑ کیا ہے؟ جڑ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہمیں بچپن سے ہی کہا جاتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی چیز خراب ہو رہی ہے لیکن ابھی خراب نہیں ہوئی ہے, چل رہی ہے, چلنے دو. فار سپوز ابھی میرے یہ لیپ ٹاپ ہے, لیپ ٹاپ کی بیٹری یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹہ چلتی ہے, اس کے بعد نہیں چلتی, لیکن میں ابھی اس لیے اس پہ خرچہ نہیں کر رہا کیونکہ یار ابھی چل رہی ہے, چلنے دو. لیکن اس سے مجھے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو رہا, اس سے مجھے بس یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ میں کبھی کوئی کام کر رہا ہوں یا کوئی میٹنگ میں ہوں اور یہ بیٹری اگر فیل ہو گئی تو میرا کام وہیں اسٹاپ ہو جائے گا, تو یہ نقصان ہو سکتا ہے. سیم اسی طرح جب ہماری سوچ ہی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ بھائی اگر گاڑی کی کوئی چیز خراب ہو رہی ہے, گاڑی کے اندر جو بیلٹ ہوتی ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے, چلو چلنے دو, چل تو رہی ہے نا, آواز ہی تو آ رہی ہے, ہم چینج نہیں کروائیں گے جب تک وہ خراب نہیں ہوگی. جب تک ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ بنی رہے گی, اور یہ سوچ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ شروع سے ہی بتایا گیا تھا کہ بھائی چیزوں کو پورا چلاؤ, پورے پیسے وصول کرو, وہ خراب بھی اگر ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک نہ کراؤ, اس کو بس چلتے رہنے دو جب تک وہ رک نہ جائے, اور جب وہ رک جائے تو اس چیز کے بنانے والے کو گالی دو کہ بھائی چائنا تو ایسی چیزیں بناتا ہے اسی لیے خراب ہو جاتی, زیادہ چلتی نہیں ہے. تو اس پوری بات کا لب لباب یہ ہے کہ یا تو ہمارے لوگوں کے اندر سے رسپانسبلٹی والا فیکٹر ختم ہو گیا کہ انہوں نے وہ پلیٹس چیک ہی نہیں کی اور جہاز کو ایسے ہی چلنے دیا, یا پھر اس لیول پر ایسے نااہل لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے. اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا زاویہ کیا ہے, تو اپنا زاویہ نیچے کمنٹس میں شیئر کریں. میں ہوں نبیل طارق اور یہ تھا میرا زاویہ. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح مزید ٹاپکس پر ویڈیوز بناتے رہیں تو اس ویڈیو پر کامنٹ کریں, لائک کریں اور جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں. ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.